کے شو میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں. نون لیگ نے الیکشن کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز شروع کر دیے. جی او آئی نے انتخابات میں عوامی رابطے بڑھانے کے لیے صوبوں کو ہدایات جاری کر دیں. ایم کیو ایم نے عام انتخابات سے قبل 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا. افواہ ہے کہ الیکشن فروری کے بجائے ستمبر تک ملتوی ہو سکتے ہیں. صحافی سہیل وڑائچ کا دعویٰ. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے نامور صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں. اس سے پہلے پارٹیز اوور اور اسی طرح سے یہ کمپنی نہیں چلے گی جیسے کالمز جو بعد میں جا کے صحیح ثابت ہوئی تھی, ان کی خبریں اس حوالے سے کافی جانے جاتے ہیں. ان کا ریسنٹ کالم جس میں انہوں نے بتایا کہ افواہ یہ ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے, کیونکہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا ہے. یہ ان کی اطلاع تھی, یہ افواہ جو انہوں نے شیئر کی, اور انہوں نے مزید اس میں لکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست یا ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں. انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں. ایک سیاسی رکاوٹ ہے, ایک عدالتی رکاوٹ ہے. سیاسی رکاوٹ کے بارے میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ایک خبر ہے جو انہوں نے اپنے کالم میں دی تھی, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں پھر سے یہ بحث چھڑی. حالانکہ عدالت کافی حد تک کلیئر کر چکی ہے کہ اب انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن پھر سے یہ بحث شروع ہوئی ہے. نون لیگ کے جاوید لطیف صاحب نے آج جو بیان دیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنتے ہیں. انہوں نے بعض جماعتوں, بعض مخصوص سوچ کے حامل افراد کی نشاندہی کی. انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا سنتے ہیں. میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے وقت پہ ہونے والے انتخابات, منصفانہ انتخابات جو ہیں, وہی اس گرداب سے پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. اور اگر یہ الیکشن ڈیلے کیے گئے جو کہ کچھ قوتوں کا, کچھ جماعتوں کا, کچھ سوچ کے حامل ان لوگوں کا جو متنازع بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ان انتخابات کو, وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کسی طور پر بھی ملتوی ہو سکے, خدا نہ خواستہ. اور ایک بڑی وجہ جو قرار دیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. کہا جا رہا ہے کہ معیشت سنبھل رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری کی توقعات ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے اچھی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں ایک وقفہ آ سکتا ہے. یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے خبر کا, اب معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی حکومت کے درمیان تقریباً $25 سے $30 ارب متوقع سرمایہ کاری کے حوالے سے ایم او یوز پہ دستخط ہوئے ہیں. تو یہ اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان میں جو ڈالر انفلوز ہیں اس حوالے سے انتہائی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. ایک عدالتی رکاوٹ یا آئینی قانونی لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے تو آج وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے آئین میں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا آئین میں 200 آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 254 بھی ہے آئین میں. وہ اس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا میں, لیکن پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب جو فرما رہے تھے وہ ذرا بتاتے ہیں. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ یا دیگر جماعتوں کے اعتراضات آ رہے ہیں انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے, یا کچھ بیانات آئے ہیں, تو ان کا کیا کہنا تھا سولنگی صاحب کا. لیٹس ہیئر دس آلسو. نگران سیٹ اپ کا کام ہے, پھر الیکشن 90 دن کے اندر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر 280 آرٹیکل ہیں, صرف 90 دن کا آرٹیکل نہیں ہے. آئین کے اندر 254 آرٹیکل بھی ہے, وہ بھی پڑھ لیں. سر مسلم لیگ نون کے سینٹر عرفان صدیقی صاحب سمیت میاں جاوید لطیف صاحب, نون والے جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوا تو نقصان ہو جائے گا. یہ کیوں ہے, شور میں اتنا شروع ہو گیا؟ جو آزادی پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کو ہے تو نون لیگ کو بھی یہ آزادی ہے, تو ان کو بھی شکایت کرنے کا اختیار ہے. سر الیکشن شفاف ہوں گے یا 2018 کی طرح اس میں بھی فیوریٹزم کو آگے رکھا جائے گا؟ دیکھیں, آپ کا سوال جو ہے اس کے اندر ایک تجزیہ شامل ہے 2018 کے انتخابات کے بارے میں, اور میں اب تجزیہ کار نہیں ہوں. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور ہم ان کی مدد سر. یہ جس
آرٹیکل 254 جس کا حوالہ مرتضی سولنگی صاحب دے رہے ہیں اس کے مطابق when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by a reason only that it was not done within that period. تو انہوں نے کہا جی 256 بھی موجود ہے, صرف 90 دن کا ذکر نہیں ہے. اس بیان سے بھی یقینی طور پر اس بحث میں آگے اضافہ ہوا ہے کہ آیا الیکشنز متوقع ٹائم پیریڈ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کی تیاری جاری ہے. دوسری جماعتیں دیگر جیسے ہم نے کہا کہ نون لیگ نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے, انٹرویوز ہو رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے آج آئینی ترمیم پیش کی ہے, 18ویں آئینی ترمیم یعنی 18ویں آئینی ترمیم کے اندر ترمیم پیش کی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اندر 35 محکموں کا ٹرانسفر, فنڈز کے حوالے سے وفاق سے ڈائریکٹ ٹرانسفر اور دیگر حوالے سے آج یہاں پر ایک مقامی ہوٹل میں سیمینار بھی رکھا جس میں ان کی طرف سے جو ہے اس وقت اس حوالے سے پیشرفت سے آگاہ کیا گیا. ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا انتخابات کی تاخیر, متوقع تاخیر کے حوالے سے پہلے ایک موقف رہا ہے, لیکن آپ کو بیانات سناتے ہیں کہ سیاسی تند و تیز بیانات کا بھی جاری ہے. خورشید شاہ صاحب اور فیصل کونڈی صاحب نے نون لیگ کے بارے میں کیا کہا, لیٹس ہیئر دس. تو شکر گزار ہیں مسلم لیگ نون کا کہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم سے اتحاد کیا ہے, اور انٹیریئر سندھ کے کراچی اولڈ کے لوگ جو ہیں جو ایم کیو ایم کے سلسلے میں سوچ رکھتے ہیں یا ایم کیو ایم ان کے لیے سوچ رکھتی ہے, تو نواز شریف کی سوچ پھر ایک مرتبہ سامنے آ گئی. آپ کمپیریزن کریں, آپ خود ایک حساب لگائیں کہ ایک مٹھی میں ایک جلسہ ہوا سندھ کے دور دراز علاقے میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے لوگ بغیر کسی وسائل کے وہاں پر پہنچے, اور ایک مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا, اسپانسرڈ جلسہ, وہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ لاہور کو اور مٹھی کو کمپیئر کریں. اس کے بعد مٹھی کے بعد ہم نے ورکر کنونشن کیے 5-6 اور ہم آگے بھی کرنے جا رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے ریسپانس دیا پی ایم ایل این نے, انہوں نے ہینڈ بریکیں کھینچ لی اور اس کے بعد کوئی ورکر کنونشن, کوئی جلسہ نہیں ہوا. عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں عوام میں جائیں, اپنا منشور لے کر جائیں, اپنا بیانیہ لے کر جائیں. تو پھر سے دوبارہ اس بحث کا آغاز کہ آیا الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس آرٹیکل کے بعد شروع ہو گیا. اب سیاسی اس ماحول کے اندر جب الیکشنز قریب ہیں اس وقت یہ بحث کیا غیر ضروری ہے یا واقعی میں پاکستان کی معیشت اس وقت درکار ہے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کہ الیکشنز ملتوی ہوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے, لیکن پھر بھی اس سوال کے ساتھ واپس آئیں گے, جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ معاشی حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ملک میں آئندہ متوقع انتخابات, اس کی تاخیر کے حوالے سے خدشات, سہیل وڑائی صاحب کا کالم اور اس سے ارد گرد نون لیگ کے کچھ تحفظات آپ کو سنائے میاں جاوید لطیف صاحب کی زبانی. ہم چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, نون لیگ کے سینئر, ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیل داس صاحب, نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں ہمارے ساتھ, موجود ہیں اس وقت حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سینئر ماہر قانون ہے, قانون دان ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت محمود مولوی صاحب پروگرام موجود ہیں استحکام پارٹی سے جو کہ اپنا پارٹی کا موقف ہمیں بیان کریں گے. کھیل داس صاحب, جاوید لطیف صاحب نے بڑا اس وقت نقطہ چینی کی ہے, کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو ملتوی کرنے کی سازش ہے یہ دراصل ایک مخصوص سوچ ہے, مخصوص پارٹی ہے, مخصوص ٹولہ ہے جو پروان چڑھا رہا ہے. ریسنٹلی وڑائی صاحب کا ایک کالم آیا, اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی, آپ کی جماعت کا بڑا واضح موقف آیا اس بارے میں. کھیلدہ صاحب, یہ کیوں افواہ اڑ رہی ہے اس وقت کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں کھیلدہ صاحب؟ دیکھیں, بڑی مہربانی. ایک تو میاں جاوید لطیف صاحب کا بالکل موقف ٹھیک ہے, ہم الیکشن چاہتے ہیں اور وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے جو الیکشن کا ٹائم دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں جو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب براجمان ہے چیف جسٹس کی کرسی پہ, ان کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا, مجھے امید ہے. اور جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ان کا کام ہے, جو تاریخ انہوں نے دی ہے, جو شیڈول جاری کرنا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں جس طرح وہ الیکشن کمیشن اپنے
30 تاریخ کو یہ حلقہ بندیوں کا معاملات بھی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح وہ شیڈول وقت پہ آئے گا اور الیکشن ہونے چاہیے. لیکن ہونے تو چاہیے, لیکن آپ کے دل میں بھی خیلدہ صاحب کوئی خدشات اس وقت ہیں کہ کیا الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو بیانات سامنے آئے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ ایسا خدشہ آپ کو ہے یا آپ بڑے اشور ہیں, کانفیڈنٹ ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو خیلدہ صاحب؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کی مکمل تیاری کر چکی ہے. کل ہمارا پارلیمانی بورڈ بن چکا ہے. اس سے پہلے 21 اکتوبر سے جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں لاہور کے جلسے کے بعد, ہماری الیکشن کیمپین کا آغاز ہو چکا تھا. اس کے بعد الیکشن سیل بنا جس کے چیئر کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. تو اسی طرح باقی ہمارے جو انٹرویوز شروع ہو گئے, جو کوآرڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں, جو امیدوار ہیں, جو ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں, ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ نے دیکھا بلوچستان میں مسلم لیگ نون میں شمولیتیں ہوئی, اسی طرح لاہور میں ساؤتھ پنجاب سے الیکٹیبل جو ہے یا مسلم لیگ نون میں آپ تیاری تو کر رہے ہیں خیلدہ صاحب. اسی کالم میں سہیل وڑائے صاحب لکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بھی تیار ہیں ڈیلے ہونے کے لیے. تو پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں سے انہوں نے نام تو نہیں لکھا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ ہے, جے یو آئی ہے, بڑی جماعتیں پی ڈی ایم میں یہی ہیں. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کیا, یا آپ لوگوں کی کوئی رضامندی ہے الیکشن ڈیلے میں, یا ڈو یو وانٹ الیکشنز ٹو بی ڈیلے خیلدہ صاحب؟ دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ بحث بند ہونی چاہیے. مگر سہیل اگر کسی کو الیکشن کمیشن کا پوچھنا ہے تو وہ اپنی وائف سے بات کر سکتا ہے. تو سہیل وڑائے تو پتہ نہیں کس طرح جو بھی کچھ وہ ایک میرے دل میں ان کے لیے عزت اور احترام ہے, وہ صحافی ہے. اب جس طرح وہ تجزیہ کر رہا ہے ان کا نقطہ نظر ہے, اس سے ہم اتفاق اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ظاہر ہے ہمیں جب ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, تو عوام کے ووٹ سے بنیں گے. تو ظاہر الیکشن ہوگا تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, اور الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے, اور الیکشن بالکل ہوگا انشاءاللہ, وقت پہ ہوگا. اور ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے اس وقت کہ الیکشن اگر کوئی یہ اس طرح کی پروپیگنڈا اس قسم کا بیانیہ بنانے ڈال دیتے ہیں نا خیلدہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت سے پریشان ہو کر جو ہے شاید یہ فیصلہ ہو. تو کیا واقعی میں تحریک انصاف مقبول ہے, پہلے تو یہ بتائیں, اور کیا واقعی میں آپ اسٹیک ہولڈرز پریشان ہیں اس کی مقبولیت سے, ایسا کچھ ہے کیا؟ دونوں چیزیں صحیح ہیں کیا, یہ مفروض یا مفروض ہیں خالی خیلدہ صاحب؟ تحریک انصاف کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. اگر مقبولیت ہوتی تو ان کے لیے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہوتے. اس وقت ان کے پاس نہ کوئی پارلیمانی بورڈ ہے, نہ ٹکٹ کے لیے امیدوار ہے, نہ الیکشن لڑنے کے لیے. 180 سے زیادہ لوگ چھوڑ چکے ہیں جو پارلیمنٹرین تھے, جو صرف الیکٹیبل نہیں تھے, خود نظریہ رکھنے والے سیاسی ورکر تھے جنہوں نے 22 سال 25 سال 21 سال 15 سال 10 سال اس کے ساتھ, وہ سب چھوڑ چکے ہیں. وہ ایک انتشار تحریک ہے جس کو جو آج کل لوگ جو نیا انتشار بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میدان خالی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے کوئی چیلنجز پارٹی موجود نہیں ہے پنجاب میں خصوصاً, نہ کوئی یعنی آپ اشور ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, اور نہ آپ کو اس وقت مقبولیت کا کوئی خطرہ ہے. لیکن حافظ احسان صاحب یہ مجھے فرمائے, سر مرتضیٰ سولنگی صاحب آئے تھے, آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا, آپ اس کی آئینی قانونی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سولنگی صاحب نے کہا کہ آئین میں 280 آرٹیکلز ہیں, 90 دن میں الیکشن کا آرٹیکل ہے, تو 254 آرٹیکل بھی ہے, اور جو لکھتا ہے کہ when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason that it was not done within that period. حافظ احسان صاحب یہ حوالہ جو آیا ہے, کیا اس سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ حافظ صاحب دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. نمبر 1 یہ ہے کہ ساری جو بحث چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ آرٹیکل 224 کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جائے. اگر اسمبلی کو ڈیزالو نہ کیا جائے تو الیکشن 60 دن کے اندر ہونے چاہیے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے جو لاسٹ سینسنس کے مطابق آپ نے نوٹیفائڈ کر دی اور ڈیلیمیٹیشنز.
اب ہوا یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے جاتے ہوئے آرٹیکل 153 کے نیچے جو ہے وہ سی سی آئی کا ایک فیصلہ کیا. تو جب سی سی آئی کا ایک فیصلہ ہوا تو اس کے بعد نئے جو سینسس تھا اس کو نوٹیفائی کرنا تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا اور جب نوٹیفائی کر دیا تو آرٹیکل 51(5) کا جو پروسیس تھا وہ شروع ہوا, اور وہ پروسیس کے لیے الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے 120 دن چاہیے. اب جب الیکشن ایکٹ کے اندر 120 دن چاہیے تھے تو ڈیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ 17 دسمبر کو 120 دن مکمل ہونے ہیں. اب اس دوران جو تھا جب پبلک پریشر بڑھا اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے, الیکشن کمیشن نے دینی ہے, یا الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا, تو پھر اس 17 دسمبر کو پیچھے کر کے 30 نومبر پہ لے کے آیا گیا. اب جب 30 نومبر پہ لے کے آیا گیا تو پھر یہ چلتے چلاتے جو کانٹروورسی تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی, اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی تو وہاں پہ معاملہ آیا کہ ڈیٹ دینی کس نے اور ڈیٹ کس کا اختیار ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان مل کے اس کا فیصلہ کریں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 ڈیٹس تھیں جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 8 فروری کے اوپر اپنی کانفرنس دی اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا. اب سپریم کورٹ کے اندر جب معاملہ آتا ہے تو بات یہ طے ہوئی ہے کہ 51(5) کے اندر جو پروسیس نے مکمل ہونا ہے اس کے بعد 90 دن کا پیریڈ جو سٹارٹ ہونا ہے, اور اگر اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کر دیتا ہے 5 دسمبر کو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 90 دن کا پیریڈ تھا آپ کا 5 مارچ 2024 کو مکمل ہونا تھا. اب الیکشن کمیشن نے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس پوری تیاری کے ساتھ جب وہ نہیں گیا اور اس نے یہ ایک شیڈول دے دیا کہ جی ہمیں 57 یا 58 دن چاہیے اس پروسیس کو جو الیکشن شیڈول کا مکمل کرنے کے لیے, اور 10 جو انہوں نے کہا کہ دسمبر تک ہم اس کو جو 120 دن کا پروسیس ہے جو 51(5) کا یا الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن ہے اس کے مطابق ہم کر دیں گے, تو وہ ڈیٹ جو تھی وہ 8 فروری جو ڈیٹ بنتی تھی. اب اگر 8 فروری کے اندر جایا جائے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اس آرڈر کو اس حصہ بنایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ اکٹھے ہوئے اور 8 فروری کو اس ملک کے اندر الیکشن ہوں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ابھی بھی 90 دن کے پیریڈ کے اندر 30 دن کا ٹائم جو ہے وہ بچتا ہے, اور اگر 30 دن کو آپ شامل کر لیں تو 9 مارچ جو ہے وہ 2024 ڈیٹ بنتی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر سرٹن ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ الیکشن کو ہم ڈیلے کرنا چاہتے ہیں بیکاز آف دا سرٹن ریزن, تو 9 مارچ سے آگے 2024 کے آگے یہ الیکشن جا نہیں سکتے, چونکہ 90 دن کا جو 224 کا پیریڈ ہے یا 51(5) کا پروسیس جو ہے اس نے ہر صورت 9 مارچ 2024 سے پہلے مکمل ہونا ہے. لیکن اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے ان الیکشن ڈیٹس کو کنٹروورشل کیا, پریزیڈنٹ آفس نے اپنا رول نہیں پلے کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکٹیولی جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا, اور سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر 8 فروری کے اوپر ایک آرڈر کیا ہے. تو اب ڈیسائیڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرے گا, نہ پریزیڈنٹ کرے گا, بلکہ اس چیز کے اندر کوئی چیز جائے گی الیکشن کے اندر, کوئی الیکشن کے متعلق پٹیشن جائے گی تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بینچ ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم نے 8 فروری سے آگے جانا ہے یا نہیں جانا. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی کہتا ہے یعنی الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہوتا ہے 8 فروری پہ اور پھر کوئی پٹیشن موو ہوتی ہے تو پھر فیصلہ ہو سکتا ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مارچ کی ایک ڈیٹ ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, آئینی قانونی طور پہ رکاوٹ ہے قانونی, یہی بات جا سکتے, اور کسی اور کو اعتراض نہیں ہو سکتا سوائے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس چیز کا کہتا ہے کہ موسم کی وجہ دیتا ہے, کوئی سیکیورٹی کی وجہ دیتا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیتا ہے, کوئی اس کے اندر ارینجمنٹس کا دیتا ہے, تو وہ جو 30 ڈیز کا پیریڈ ہے اس سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے وہ نہیں مانگ سکتا, کیونکہ اگر 10 دسمبر سے لے تو 10 مارچ سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات حافظ صاحب یہ ہو گئی کہ اونلی الیکشن کمیشن کین گو ود دس پٹیشن, اور اس میں بھی اگر ان کے پاس ایک پیریڈ ہے تو دیٹ از اونلی 30 ڈیز, اگر گریس پیریڈ ہے تو 8 سے 9 مارچ کے بیچ میں, اور اس سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتے. دیٹ از واٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا سیز, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا حافظ صاحب؟ بالکل, جو کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ بھی یہی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے وہ بھی یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ہاچ پاچ کی بجائے اگر پرائمیریلی یہ فوکس کر لیتی کہ ہمیں یہ موسم کا یہ فروری کا ایشو ہے تو مارچ کی پہلی ویک کی اگر ڈیٹ دے دیتی تو زیادہ اپروپریٹ تھا. بٹ اب بھی جو ہے
یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، یہ نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈومین ہے، نہ پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، چونکہ آرڈر کا جو لکھایا ہے یہ آرڈر جو جاری کیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں فلیکسیبل ہوتی ہے تو معاملہ آگے جائے گا، اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول ہر صورت کے اندر ایشو کرے گا، اور اس کے پاس بھی ٹائم اگلے 4-5 دن کا ہے. اگر وہ 4-5 دن کے اندر سپریم کورٹ کے اندر نہیں جاتا تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ورنہ فل سٹاپ ہے اس پہ. محمود مولوی صاحب، استحکام پارٹی IPP. محمود مولوی صاحب، کیا یہ جو اب تو کلیئر ہے لیگلی، پھر یہ تو بہت قانونی جسے کہا جائے ڈیفائن بڑا بہترین طریقے سے کر دیا حافظ صاحب نے کہ بھائی یہ ڈیٹ ہے، اس تک جا سکتے ہیں، وہ بھی اونلی دا سپریم کورٹ کین ڈیسائیڈ، اور کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، نو ادر باڈی، نو ادر اتھارٹی، نو ادر انسٹیٹیوشن. تو محمود مولوی صاحب پھر بھی خدشات ہیں، تو یہ پھر غلط ہے نا؟ اس کا مطلب اپریہنشنز، الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کا مطلب 8 فروری 100% نہیں تو زیادہ مارچ کے پہلے ویک میں. محمود مولوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیکشن 8 فروری میں ہو. اب جو ہے نا آپ دیکھیں کہ 100% تو نہیں کہا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ بے شک، ٹھیک ہے نا. اس وقت assumption یہ ہے کہ 8 فروری کو ہوئیں گے، اور ہونے بھی چاہیے، اس سے کوئی کباہت نہیں ہے. سب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی تیاری کر لی ہے، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن اب 8 کو نہیں ہوئیں گے، 8 ہی کو ہوئیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں 8 کو ہوں گے. تو کیونکہ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی تھی کہ وڑائی صاحب کا ایک کالم آیا تھا، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں انہوں نے کہا کہ معاشی سدھار کے لیے ہم وقفہ نہیں دے سکتے. معاشی، آپ بھی معیشت کو سمجھتے ہیں، کوئی وقفہ، یہ معاشی وقفہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کنسرنز ہو سکتا ہے کچھ کوارٹر سے کہ ہم ایک صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں تو وی شوڈ گو ود دیٹ، اور ہمیں کوئی اس میں پاز نہیں آنا چاہیے؟ مولوی صاحب دیکھیں، اگر اکنامک ایمرجنسی کی نوبت آ گئی اور اکنامک کرائسس آ گئے تو اس کے اوپر تو میں نہیں کہتا، پھر تو دیکھیں وہ پرائرٹی پہ جائے گی. اکنامک کرائسس آ گئی اور اکنامک ایمرجنسی لگ گئی تو پھر تو وہ پرائرٹی پہ ہے، کیونکہ ہمیں ملک پہلے بچانا ہے. نہیں سر، ابھی کیا ایمرجنسی مولوی صاحب؟ یہ تو ابھی تو ہم صحیح IMF کا ریویو ہو گیا، مطلب ہمیں $25 ارب MIU سائن ہو گیا SIFC کے حوالے سے UAE سے، تو ابھی کوئی ایمرجنسی کی لگ تو نہیں رہا. کرنسی سٹیبل ہے ماشاءاللہ، آپ کے بہترین لگ رہے ہیں، جو بہتر حالات لگ رہے ہیں، بہترین تو نہیں بہتر حالات لگ رہے ہیں ملک کے کچھ ماہ پہلے سے. پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز بھی کم ہوئی ہیں کچھ حد تک. ایمرجنسی تو کچھ نہیں ہے فی الحال 1-2 مہینے. یہ آپ کو کچھ نظر آ رہی ہے کوئی اکنامک ایمرجنسی؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت جو آپ نے کہا نا کہ اکنامک، تو میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے وہ تو دیٹس دا پرائرٹی، وہ تو پھر ملک پہلے ہے، الیکشن اور یہ پالیٹکس بعد میں ہوتے رہیں گے. اچھا، اگر ہو تو پھر وہ آئینی قانونی رستہ ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں اکنامک ایمرجنسی اگر ہو. جی سر، دیکھیں ہر چیز پھر آئینی ہوتا ہے نا. دیکھیں اگر کوئی چیز جو ہے ایمرجنسی لگ جاتا ہے پھر وہ پھر آئینی ہوتا ہے. دیکھیں ملک بچانا ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی کوئی چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا نا. دیکھیں نا پھر تو وہ پرائرٹی جو ہے ٹو سیو دا کنٹری آ جاتا ہے. اچھا، تو یہ حافظ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر کہ یہ ایسا کوئی آپشن ہے اکنامک ایمرجنسی والا، یا ہم اس کو بھی یہاں رد کر دیتے ہیں نا آئینی قانون، یا ہے یا کچھ ہے نہیں؟ حافظ احسان صاحب اس پہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلے آپ نے ایک آرٹیکل کا ریفرنس دیا تھا، وہ آرٹیکل 254 کا ذکر کیا تھا. 254 تو اس صورت کے اندر اپلائی کرتا ہے کہ جب ٹائم گزر جائے اور اس کے بعد اگر کوئی کام کریں تو 254 جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو دیتا ہے. لیکن اب ہمارے صورت کے اندر تو یہ ہے نا کہ ابھی 8 فروری آنی ہے، یا سپریم کورٹ اگر جو ہے کوئی گریس ٹائم چونکہ ودن 90 days ہو سکتا ہے کہ دے دے بیکاز آف دا سرٹن ریزنز، اور یہ بھی اگلے 4-5 دن کے اندر اس کا فیصلہ آئے گا. تو 254 کی جو بحث ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت بنتی نہیں ہے. اب جو ہمارے ملک کے اندر ایمرجنسیز کے آرٹیکلز ہیں وہ 234, 35, 36, 37 جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. اور 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ملک کے اندر اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ لگائے. اور پرٹیکولرلی اس سچویشن کے اندر جو ہے کہ جب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت ہے ہی نہیں ہے اس پارٹی کا کہ جو چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے کی طرف جائے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی دیر ایڈوائز کرتی ہے اور وہ ایڈوائز پریزیڈنٹ آف پاکستان مانتے ہی نہیں ہے، تو اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈوائز ہی نہیں مانتا تو 234, 35, 36, 37 کا تو آؤٹ آف کوسچن یہ بن جاتا ہے اس سچویشن کے اندر. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمرجنسی کے اندر جانا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اس پیج پہ آنا
ضروری ہے, جو بظاہر میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ چیز ایسی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس انٹرم گورنمنٹ کی ایڈوائز کو کانفرنس کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پروونس کے اندر جانا پڑتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہ جس کے علاقے کے اندر آپ فائنینشیل ایمرجنسی چاہ رہے ہیں تو اس وقت ہاؤس بھی نہیں ہے, چونکہ اس کے لیے اس اسمبلی کی جو ریزولوشن تھی اس کا انڈورسمنٹ ہونا بھی ضروری ہے. پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ آپ اپنے دونوں ہاؤسز کے اندر لے کے آتے ہیں. اب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ آپ کی موجود نہیں ہے, تو صرف سینٹ سے اس کی کانفرنس جو ہے وہ لی نہیں جا سکتی. تو یہ سارے ایسے لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز ہیں کہ جس کے اندر جو ہمارے آرٹیکلز جو ڈیل کرتے ہیں ہم اس ملک کے اندر ایمرجنسی کو, اس کے اندر کافی مشکل ہے کہ ان کو آگے لے کے جایا جائے. اب جو اس وقت سچویشن چیز ایسی ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگلے 4, 5, 6 دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر 5 دسمبر کو ڈی لیمیٹیشنز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نوٹیفائی کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے نہیں جاتی, تو پھر کوئی رائے نہیں ہے اس چیز کے اندر. اس ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور اگر اس کے علاوہ کچھ چیز چلی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر کسی بھی ایمرجنسی کا لگانا جو ہے وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ناممکن ہے. تو میں سیدہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو, محمود مولوی صاحب آپ نے ذکر کیا تھا, تو یہ آپ نے دیکھا کہ آئینی قانونی کمپلیکیشنز ہیں. اٹ از آلموسٹ امپاسبل, اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اکنامک اگر خدا نہ خواستہ بھی سچویشن ہو تو اٹ از ناٹ پاسبل. محمود مولوی صاحب, اور اس صورت میں بھی الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا, اور اس کی کانفرنس کا ہونا بڑا ضروری ہوگا. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ایک چیز اور ہے کہ ڈی لیمیٹیشن تو کمپلیٹ ہونی چاہیے نا. اگر ڈی لیمیٹیشن پہ اعتراضات ہو اور وہ کیسز آ جائے, اس کے جب تک ڈی لیمیٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میرا ایک رائے ہے ڈی لیمیٹیشنز کی رائے. اچھا کھیلدہ صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, کیا آپ کو لگتا ہے, یہ تو آپ نے بڑا واضح طور پہ کہہ بھی دیا کہ اب ایشورنس آپ کو ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آج کراچی کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا, متحدہ قومی موومنٹ نے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے اس وقت بات کی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا ہے. نون لیگ اس سلسلے میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, متوقع الائنسز, سیٹ ایڈجسٹمنٹس, اس حد تک کی بات بھی ہوئی ہے. کھیلدہ صاحب, کہاں آپ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں آن دس پوزیشن, اور یہ جو آئین میں ترامیم ہے اس حوالے سے؟ کھیلدہ صاحب, بالکل ایم کیو ایم سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور کل اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت, جس میں ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, زاہد حامد صاحب, بشیر میمن, شاہ محمد شاہ, یہ احسن اقبال صاحب, ان کے ساتھ ایک میٹنگ ایم کیو ایم کے وقت کی ہوگی, اور جس پہ وہ آج انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے. تو وہ سارا جو اپنا موقف ہے یا جو کچھ چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو, تو وہ کل ہماری گفتگو ہوگی سینئر قیادت کی. تو جو ایم کیو ایم کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کے پاس وہ اختیار گئے ہیں, مگر جو بلدیاتی نظام ہے وہ انشور نہیں ہو رہا ہے, یا نچلی سطح تک وہ جو ہے اس کا فیض نہیں مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے کہ کراچی بھی ترقی کرے, لاڑکانہ بھی ترقی کرے, بدین بھی, اگر وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے تو اس میں ان کو اختیارات بھی ملنے چاہیے, اور الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے بلدیاتی. تو یہ چیزیں ہیں, وہ کل جب ان کی جو بھی تحفظات ہیں یا جو ان کا ڈسکشن ہے وہ کل ہوگا. تو قیادت ظاہر ہے یہ ایک پارٹی کا موقف ہے, باقی تمام جماعتیں وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آئے گا. تو آنے والے جو اسمبلی ہے قانون سازی ہونی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا ٹیئر ہے اس پاور کا, اس کو بھی امپاور کیا جائے, اور اس کے لیے سب مل کے اس پہ کام کریں گے. اور پہلے ہمارے اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ کل بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اچھا, اور حافظ مجھے ابو بکر صاحب اس پہ بات کرنے دیتے ہیں. اچھا سیفان, حافظ صاحب یہ مجھے بتائیں, کیونکہ میں 18ویں ترمیم پہ نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. محمود مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے ابھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہیں, اگر اس پہ انڈیویجول کیسز یا پھر اس پر اعتراضات ہوں, then there can be a situation where elections can be delayed. جو میں سمجھا ان کی بات سے آپ تک بھی پہنچی ہوگی بات. تو کیا واقعی میں یہ بھی کوئی قانونی کمپلیکیشن ہے اس وقت, حافظ احسان صاحب؟ نہیں, یہ ایسی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. 30 نومبر انہوں نے ڈیٹ دیا, اس سے پہلے جتنے بھی آبجیکشن ہیں انہوں نے دور ہونے, اور اس کے بعد 5 نومبر جو ہے دسمبر جس کے متعلق انہوں نے کہا, یہ 5 دسمبر کو نوٹیفائی ہوگا. اور یہ بالکل بنیاد نہیں بنے گی کہ 120 دن کا جو اسٹیچویٹری پیریڈ ہے
اس سے باہر جا کے آپ یہ کہیں کہ ڈیلیمیٹیشن اس ملک کے اندر اس سے باہر جا سکتی ہیں، اور نہ ہمارا آرٹیکل 51(5) اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اب جو دوسری چیز جس کی طرف میں ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا آرٹیکل 140A جو ہے بڑا واضح اس چیز کے اندر کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ کیا جانا چاہیے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو پاورز ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیوالو ہو کے پروونس میں آئی لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف نہیں گئی۔ لیکن سائملٹینیسلی میں سمجھتا ہوں ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ ہم نے جو 18ویں ترمیم کی تھی وہ ہم نے کلوز ڈور کے اندر کی تھی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اور اسمبلی کو اور سینٹ کو انہوں نے صرف ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی پارلیمنٹ کے اندر لمبی ڈیبیٹ کے اندر نہیں آئی، اور اس کا یہ ریزلٹس یہ نکلا کہ بہت سارے کوسچن مارکس جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کو پیس میل کرنے کے اندر ہم نے 2010 سے لے کے 2023 تک ایکسپیرینس دیکھا ہے۔ اب جو بھی پارلیمنٹ آئے اس کے سارے ممبرز جو ہیں انہیں کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ 13 سال کے اندر ہماری 18ویں ترمیم اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر یا پروونشل سٹرکچر جو ہے اس کے اندر ایفیشنسی آف گورننس لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صرف 18ویں ترمیم کو اسپیسیفک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس ملک کا جو ہمارا فیوچر ہے، گورننس ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ڈیولوشن آف پاور ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہماری نئی پارلیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے اور ایک نئی لیجسلیشن آنی چاہیے جو پاکستان یہ مجھے بتائیں نا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں الیکشنز کی طرف تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایک معاہدہ یا مسودہ ہو ان جماعتوں کے مابین جس میں یہ طے کیا جائے، جیسے ایم کیو ایم چاہ رہی ہے، جو لگ یہ رہا ہے، کل کہہ رہے ہیں کھیلدہ صاحب کے ملاقاتیں بھی ان کی ہیں سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، اور پھر ہمارے ساتھ آئی پی پی بھی یہاں پر موجود ہے، تو ٹو گین کنسنسس اور ایٹ لیسٹ فریم ورک کہ ہم اس فریم ورک پہ رہیں گے آفٹر دی الیکشنز اور اس پہ کریں گے۔ جی کھیلدہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں سر، میں جیسا میثاق جمہوریت ہوا اسی طرح میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے، اسی طرح یہ بھی ایک میثاق ہونا چاہیے، بالکل جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ بلدیاتی نظام اور 18ویں ترمیم کو اگر ہم مکمل روح سے بھی اگر عمل درآمد کریں تو آپ نے دیکھا پنجاب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، مگر بلدیاتی الیکشن نہیں اس دن 4.25 سال میں نہیں کرائی گئی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اڑا دیا گیا۔ تو جب تک نچلی سطح پہ پاور نہیں آئے گا تو اگر 9 دیروں میں بیٹھا ہوا کراچی سے 8-10 گھنٹے دور اس کو روزمرہ کے اگر دفتر میں جانا ہے تو وہ بجائے ڈسٹرکٹ کے بجائے کراچی سیکریٹریٹ میں آئے، سندھ سیکریٹریٹ میں جو آئے تو ظاہر ہے اس سے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو عام ریلیف دینے کے لیے بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کھیلدہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کی طرح پھر میثاق جمہوریت کی طرح یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک میثاق ہونا چاہیے، ایک اکارڈ ہونا چاہیے پارٹیز کے درمیان۔ محمود مولوی صاحب آر یو آن دا سیم پیج؟ آپ کی پارٹی بھی اتفاق کرے گی ایسا کوئی اگر میثاق ہوتا ہے ان جماعتوں کے مابین جو آج ایم کیو ایم نے 26ویں آئینی ترمیم دی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی میں اس میٹنگ میں تھا وہاں پہ جو کانفرنس میں، اور میرے خیال سے پی ایم این نے بھی اس کے جو ہے حمایت کی ہے اور ہم نے بھی حمایت کی ہے۔ لیکن مولوی صاحب کیا الیکشن سے قبل میثاق معیشت الیکشن سے قبل یہ ہونا چاہیے، یہ میثاق جو ہونا چاہیے اکارڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہونا تو الیکشن سے پہلے ہی ہونا چاہیے، مگر نظر نہیں آ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا الیکشن سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو کل بیٹھ رہے ہیں اس وقت، تو آپ کی جماعت بیٹھے گی ان کے ساتھ؟ کیونکہ کل یہ تو بیٹھ رہے ہیں آپس میں، کیا آپ لوگ کا رابطہ کچھ ہوا آپس میں؟ آپ گئے بھی تھے؟ دیکھیں آج ایم کیو ایم نے ہم لوگ کو ہمیں دعوت دی تھی، ہم تو گئے تھے، مگر بہت سی پارٹیز آئی نہیں تھی نا، بہت سی دیگر پارٹیز نہیں تھی، لیکن آپ اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ شامل ہوں گے اگر آپ کو کال آتی ہے، انویٹیشن آتی ہے میثاق، آپ شامل ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں، اور اہم ترین معاملات سیاسی اور قانونی آئینی نوعیت کے معاملات کے آگے انتخابات کا مستقبل کیا ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وائنڈ اپ کریں گے ان دی نیکسٹ سیگمنٹ، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज सियासी आईनी कानूनी रुख क्या हो सकती हैं, इंतखाब मुलतवी के होने के हवाले से जो अफवाहें गर्म है, इस पर जो बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ जमातों के मौक़िफ़ आना शुरू हो गए हैं। आखिरकार उनमें हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या है, आपके सामने रखे। बेनकाब किया है, सवाल उठाए, मुख्तलिफ पार्टीज़ का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। साथ साथ आज 12वीं आईनी तरमीम में तब्दीली के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक इजलास हुआ। इस इजलास पर मुख्तलिफ पार्टीज़ का मौक़िफ़ क्या है, ये आपके सामने रखा। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।